ایک بزرگ آدمی کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے کہ میرے بیٹے سے میری آخری کال پہ بات ہوتی رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اوپر پھنسا ہوا ہوں۔ وہ بیچارہ کال پہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ آن، تو اس کی جو ہے نا انتقال ہو گیا اس کا بھی۔ میرے فرینڈ ہیں بہت اچھے، ان کا آفس ہے آئی ٹی کا اوپر، اور ان کا تقریباً ان کے 2 ورکروں کا انتقال ہوا اس میں۔ ابھی میں نے ان کو کال کری تھی، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی قبرستان میں ہوں، میں وہاں پہ نماز جنازہ میں آیا ہوا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت اہم خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ آج کراچی میں راشد مناس روڈ پہ ایک مال کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مال کے اندر آگ لگ گئی جس کی وجہ سے کئی جانوں کا نقصان ہو گیا۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا شاہ رخ صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو شاہ رخ صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک مال کے اندر آگ لگ گئی اور اتنے ساری جانوں کا نقصان ہو گیا۔ جی جی، کافی افسوسناک خبر ہے جو آج دیکھی، پورے دن یہی ٹی وی پہ چلتی رہی ہے کہ ایک مال کے اندر جو کہ راشد مناس روڈ پر واقع ہے، اس کے اندر افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، تو جس کے نتیجے میں کافی تقریباً 11 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب کیوں اتنا بڑا حادثہ آیا، یا اس طرح سے کیا ہوا؟ اس کی ڈیٹیل ذرا بتائیے۔ دیکھیں، وجہ تو ایسے کچھ بتائی نہیں جا رہی ہے، وجہ صرف اس کو شارٹ سرکٹ کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ پیش آیا۔ کچھ خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ جنریٹر تھا، اس جنریٹر کے اندر آگ لگی جس کی وجہ سے وہ اس میں 3 فلور متاثر ہوئے ہیں۔ یہ عمارت ہے تقریباً 6 فلور کی، اور اس کے اندر جو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ جو ہے وہ نارمل مال ہے، اور فورتھ سے آئی تھنک 4 5 اور 6 پہ اس پہ کافی آفیسز ہیں، لوگوں کے گودام بنے ہوئے ہیں، کال سینٹر بھی کچھ کہاں؟ کال سینٹر بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ صبح کا واقعہ ہے، صبح تقریباً 6 ساڑھے 6 7 بجے کے ٹائم اس میں آگ لگی ہے، اور کافی آگ نے جو ہے اس پہ کافی اپنی اس میں لپیٹ میں لے لیا اس کو، جس تو کے باعث آگ کون سے فلور پہ لگی ہوئی؟ آگ اس میں یہی جو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آگ اس کے 6 فلور پہ لگی ہے، اوپر جنریٹر میں لگی ہے، اوپر شارٹ سرکٹ کے باعث اس نے 5 اور 4 کو بھی 5 اور لپیٹ 4 کو بھی متاثر ہوا ہے، فلورز جو ہیں اس کے، اس میں نتیجے میں اور کافی اس نے جو ہے نا جس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا اور جانوں کا بھی نقصان ہوا ان کا۔ تو اتنی جانیں کیسے چلی گئیں؟ کیا وہاں پہ کوئی ایگزٹ وغیرہ نہیں؟ دیکھیں، فائر ایگزٹ بھی نہیں تھا اور آگ بجھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا اندر نا۔ عموماً جب یہ اسٹرکچر بنتا ہے، بلڈنگ بنائی جاتی ہے، مالز بنائے جاتے ہیں دنیا بھر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر یہ فائر ایگزٹ، فائر اس کے جو آگ بجھانے کے آلات ہوتے ہیں یہ رکھے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے، پراپر بندے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا واقعہ رونما ہو تو اس کے اوپر پھر یہ فوراً ایکشن لیا جائے۔ مگر یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بس بلڈنگز بن جاتی ہیں، مالز بن جاتے ہیں، ان کے اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، اور اس طریقے سے اب آ کے آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں۔ بھائی جو جانیں چلے گئے ان کا کیا، مجھے بتائیں نا آپ، جو بیچارے اپنی جان سے چلے گئے، جو جانے والے تھے وہ تو اب آپ ایکشن لیتے رہیں، اس کے بعد ڈیتھ ایکشن لیتے رہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب 30 دن کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا ہے تمام مالز کو کہ فائر ایگزٹ بنائیں۔ تو مجھے صرف ایک سوال کا، میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ اس کا جواب دے دیں۔ جب مال بن رہے تھے، یہ بلڈنگز بن رہی تھیں، تو آپ نے اس کے اندر کیوں نہیں چیک کیا کہ آپ فائر ایگزٹ کیوں نہیں بنا اس کے اندر؟ تو آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے تھا نا کہ اب آپ آ کے بول رہے ہیں کہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے فائر ایگزٹ بنا لیں۔ اٹس مین کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کوئی بھی مال بنتا ہے، بلڈنگ بنتا ہے نا، اگر اس میں فائر ایگزٹ نہ ہو اور اس کی پارکنگ نہ ہو، اپروو نہیں ہوتا، اس کا نقشہ جو ہے نا اس کا اپروو ہی نہیں ہوتا، اس کو اپروو ہی نہیں کیا جاتا۔ وہ بولتے ہیں پہلے آپ یہ بنا۔ یہاں تو بس یہ کہ بس جو نظام چل رہا ہے چلنے دیں جس طریقے سے، اور دیکھیں اس میں فائر ایگزٹ نہیں تھا تبھی تو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اگر فائر ایگزٹ ہوتا، دیکھیں زیادہ جو لوگ مرے جھلسنے کی وجہ سے نہیں مرے، آگ کی لپیٹ سے نہیں ان کو نقصان ہوا، دم گھٹنے کی وجہ سے مرے، کیونکہ فائر ایگزٹ ہی نہیں تھا نا اس میں، کہاں سے بھاگیں بھائی وہ۔
آگ لگ گئی ہے کہاں سے نکلیں, مین ڈور ہے, مین گیٹ, مین جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے, کہاں سے فائر ایگزٹ ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں مالز میں فائر ایگزٹ بنایا جاتا ہے, ادھر فائر ایگزٹ ہی نہیں ہے. ایک مال تھا, اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے. کراچی میں کسی فیکٹری میں آگ لگی تو وہ ایگزٹ نہیں تھا, وہ فائر ایگزٹ نہیں تھا, تو اتنے زیادہ لوگ مر گئے, اور اس طرح سے اکثر واقعات ہوتے ہیں. تو اس پہ خالی مطلب اس طرح سے جو یہ سننے میں آتا ہے کہ جی اب اس طرح کے ہم پلان کریں گے, یہ اس پہ ہوگی کارروائی, وہ ہوگی, لیکن اس طرح سے ہوتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ باتیں تو کرتے ہیں, بہت باتیں ہوتی ہیں, باتیں سب کرتے ہیں, مگر کام ہوتا نہیں ہے یہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن 3 دن نیوز چلے گی, اس کے بعد سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور ٹھیک جن ہے نا, لوگوں کے یہ جو لوگ جانے گئی ہیں, جن کے کسی نہ کسی کے بیٹے ہوں گے, پیارے ہوں گے, ان کا کون مطلب کون خمیازہ اس کا اٹھائے گا, کون مطلب ان کی جان تو دیکھے جانے والا جو تھا وہ چلے گیا, وہ تو واپس آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں, مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. مگر دیکھیں اس پہ آپ نے بھی تو کام کرنا ہے نا. ہر چیز کو بول دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے, اور اس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی شعور دیا, عقل دیا, آپ اس پہ پہلے اپنا پورا سیفٹی انتظامات کر لیں, اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ آپ نے سیفٹی, آپ کے پاس ہے ہی نہیں نا, آپ کے پاس نہ آپ کے پاس کوئی اتنے ایکوپمنٹ ہیں اب آگ بجھانے والے, کوئی آپ کے پاس ٹیمز ہیں اس کے اوپر کام کرنے والی. آپ دیکھیں دنیا بھر میں اٹھا کے دیکھیں اس طریقے سے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ اتنی جلدی آگ کیسے پھیل گئی؟ کوئی فائر الارم وغیرہ وہاں پہ نہیں لگے ہوئے تھے, یا کوئی اس طرح سے اسموک سینسر ہوتے ہیں, تو اسموک سینسر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا کیا وہاں پہ؟ کچھ بھی موجود نہیں تھا. اس کے اوپر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کافی وہاں پہ فیملیز, میں خود وہیں تھا اس جگہ پہ موجود تھا, کافی فیملیز وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے سے, میری ایک بزرگ آدمی کھڑے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے میری آخری کال پہ بات ہوتی رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اوپر پھنسا ہوا ہوں. وہ بیچارہ کال پہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ آن, تو اس کی جو ہے نا انتقال ہو گیا اس کا بھی. میرے فرینڈ ہیں بہت اچھے, ان کا آفس ہے IT کا اوپر, اور ان کا تقریباً ان کے 2 ورکروں کا انتقال ہوا ہے اس میں. ابھی میں نے ان کو کال کری تھی, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی قبرستان میں ہوں, میں وہاں پہ نماز جنازہ میں آیا ہوا ہوں. جب اس وقت آگ لگی تھی میں نے ان کو کال کری, وہ بڑے پریشان تھے, ان کا بھی آفس جو ہے وہ 4th فلور پہ تھا, اور ان کو بھی کافی جو ہے نا ان کا نقصان ہوا ہے, پلس ان کے جو ورکرز تھے, کام کرنے والے جو تھے اندر, ان کو بھی اپنی جان سے گئے. اور تقریباً اس واقعے کے اندر 11 افراد اپنی جان سے گئے, اور کافی افراد جو ہیں اس میں زخمی بھی ہیں, جو ہیں ایک کی جو ہے حالت مطلب وہ بتائی جا رہی ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے کی حالت, اور اس طریقے سے. چلیں بہت شکریہ. لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ناظرین, جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں, لیکن میں حکومت سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا پرواہ کریں, ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا لاپرواہی سے کام نہ لیا جائے, کیونکہ ایک انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے, اور اس طرح کے واقعات جو اکثر سننے میں آتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور اس پہ ضرور آپ کو کام کرنا چاہیے, اور انفراسٹرکچر چیک کرنا چاہیے, کسی بھی بلڈنگ کا ہو, کسی مال کا ہو, تو اس میں پورے سیفٹی ایکوپمنٹس ہونے چاہیے. آپ لوگ بھی انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, تو اس کا جواب ہم سب نے دینا. ناظرین بہت شکریہ آپ کا, مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں سید فاروق علی. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے, تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.